अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं लेसन नंबर 26 एजुकेशन 201 दैट इज़ लर्निंग थ्योरीज। ये आपके पेपर रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट था। चलिए जी अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑथेंटिक टास्क 25 तक हम देख चुके हैं जी ऑथेंटिक होता क्या है। पेडागोगिकल अप्रोच होती है, हर वो चीज़ जो कि इसके रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट थी हम डिस्कस कर चुके थे। अब जी हम टास्क तरफ बढ़ते हैं तो इनके बहुत सारे टास्क हैं, 10 भी हैं। हम डायरेक्ट जाते हैं जी पेज 91 पर। अब जो टास्क है ना जी ऑथेंटिक टास्क 10, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसे हम डिस्कस करते हैं कि इसमें होता क्या है और बेसिकली ये किस चीज़ के बारे में टास्क दिया गया था। मल्टीपल इंटरप्रिटेशन थी और आउटकम्स के बारे में बात की गई थी। कहा यह गया था कि ऑथेंटिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो अगर यूं कह ले कि बजाते खुद अलाउ करती हैं इंटरप्रिटेशन को। अब वो इंटरप्रिटेशन कौन कौन सी हैं, वो डाइवर्स इंटरप्रिटेशन होती हैं। अब जब वो उन्हें अलाउ करती है ना, तो ये एक प्रोसेस होता है किसी भी सॉल्यूशन को compete करने का, ना कि हम एक ही करेक्ट आंसर को लेके बैठे रहें। मतलब लकीर के फकीर बनने से ये रोकती हैं बेसिकली। ऑथेंटिक जो टास्क होते हैं ना, वो ब्रिज क्रिएट करते हैं किस चीज़ के दरमियान, जो इल्म हम क्लासरूम में हासिल करते हैं या वो नॉलेज जो कि हम आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम लेते हैं, इन दोनों के दरमियान ये ब्रिज बनाते हैं जी ऑथेंटिक टास्क। याद रखें ऑथेंटिक टास्क ब्रिज बनाते हैं हर उस इल्म के दरमियान जो कि हम क्लासरूम में लेते हैं और वो इल्म जो हम आउटसाइड ऑफ द क्लास लेते हैं। ऑथेंटिक टास्क जो होते हैं ना, अगर हम मैंने ये कहें कि ये रिप्लेस करते हैं क्लासरूम प्रैक्टिस को, तो इसका ये मतलब बिल्कुल गलत है। हम ये कहेंगे कि इसका ये मतलब नहीं है कि ये रिप्लेस करेंगे क्लासरूम प्रैक्टिस को, बट ये प्रोवाइड करते हैं एक और स्ट्रेटजी जो कि मीट करती है लर्निंग गोल्स को और मुहैया करती है कि स्टूडेंट को कितना समझ आया। प्रॉपर इसके अगर हम वर्डिंग की तरफ बढ़ेंगे तो हम कहेंगे ऑथेंटिक टास्क क्रिएट अ ब्रिज बिटवीन। क्वेश्चन था ना आपके पास, बहुत ज़्यादा इस तरह आया था कि ऑथेंटिक टास्क, अच्छा ये एमसीक्यूज में भी आपका काफ़ी ज़्यादा आया था। गाइज मैं आपके लिए जब वीडियोस बनाती हूँ तो मैं इन पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करती हूँ। सो काइंडली वीडियो को एंड तक देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। देखिए आप ऐसे ही देख लेते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना बेल आइकन को प्रेस करते हैं, बस आया उठाया देखा और ये जाओ और वो जाओ। तो काइंडली थोड़ी देर लगेगी आपको, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और स्किप मत किया करें। ऑथेंटिक टास्क क्रिएट अ ब्रिज बिटवीन what is learned in the classroom and why this knowledge is important to the world outside of the classroom. Authentic tasks are not meant by replace current classroom practice, but to provide another strategy to meet learning goals and measure student understanding. अब देखते हैं जी टॉपिक नंबर 156 है ऑथेंटिक लर्निंग। याद रखिए ऑथेंटिक लर्निंग जो होती है ना, ये एक की कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के बारे में। अगर हम बात करते हैं ना, आपके पास आता है जी वो कौन सा की कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, तो आप बताएंगे कि ऑथेंटिक लर्निंग होता है, ये कनेक्ट करता है ना न्यू नॉलेज को विद एग्जिस्टिंग नॉलेज। अब ये कैसे कनेक्ट करेगा, इनकरेज करेगा स्टूडेंट्स को कि वो डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं बिटवीन देयर न्यू लर्निंग एंड रियल वर्ल्ड इन विच दे लिव। अब इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ। अब इसमें अगर हम इंस्ट्रक्शनली बात करते हैं ना, तो टीचर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, वो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ता था, हर चीज़ को प्लान करना पड़ता था। अब जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स थी, इसमें बहुत ज़्यादा रिवाइज लेसन प्लान थे, लॉजिस्टिकली मोर कम्प्लेक्सिटीज़ थी इसके अंदर, तो ये इस पर क्रिटिसिज्म था। स्टैंड पॉइंट अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि ऑथेंटिक लर्निंग जो है वो अफेक्टिव था इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी
to be used with multiple age group in multiple discipline. یعنی کہ کہا یہ گیا کہ اوتھینٹک لرننگ جو ہے نا وہ کافی زیادہ ان انسٹیٹیوٹ میں افیکٹڈ تھا جہاں مختلف ایج گروپ کے لوگ مختلف چیزیں سیکھتے تھے. اگر ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں تو ہم کہیں گے کہ ٹیکنالوجی کین انہانس دا اوتھینٹسٹی آف لرننگ ایکسپیرئنس بائی میکنگ دیم مور accessible ٹو دا پیپل آف ماڈرن ٹائم. کہا یہ کیا کہ اوتھینٹک لرننگ سے نا ان کے جو ایکسپیرئنس انسان حاصل کرتا ہے اس کی وجہ سے ٹیکنالوجی کافی انہانس ہوئی اور یہ آج کل کے لوگوں کو آسانی سے مہیا کی جا سکتی ہے. لیسن نمبر 27 ہے جی ٹرانسفارمیشن لرننگ. لیسن نمبر 26 اتنا امپورٹنٹ کچھ نہیں تھا، جو تھا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. لیسن نمبر 27 کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹرانسفارمیشن لرننگ یہ کون سی لرننگس ہوتی ہیں؟ تو ہم جب بات کرتے ہیں نا ٹرانسفارمیشن لرننگ کی تو ہم بات کریں گے جی لینڈسکیپس کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈسکیپ بیسیکلی یہ کہ وہ سٹیپس جو کہ ٹرانسفارمیشن لرننگ کی طرف اٹھائے گئے، وہ رستے، وہ ساری چیزیں ہمیں بتائی جائیں گی. چائلڈہڈ لرننگ کیا ہوتی ہے؟ فارمیٹیو ہوتی ہے. یاد رکھیے گا چائلڈہڈ لرننگ جو ہوتی ہے وہ فارمیٹیو ہوتی ہے. یہ ڈرائیو کی جاتی ہے دی فارمل سورسز آف اتھارٹی اینڈ سوشلائزیشن. چائلڈہڈ لرننگ از formative, derived from formal sources of authority and socialization. اب جب ہم چائلڈہڈ سے آگے بڑھیں گے تو ہم کہیں گے adulthood. اب adulthood learning کیا ہے؟ adulthood learning جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے transformative. As adults are more capable of seeing distortion in their own belief, feeling and attitude. کہا یہ کیا کہ چائلڈہڈ لرننگ جو ہے وہ فارمیٹیو ہے، یعنی کہ اس میں اسے ڈرائیو کیا گیا ہے جی فارمل سورسز آف اتھارٹی اور سوشلائزیشن سے. اب جب ہم اڈلٹہڈ لرننگ کی طرف بڑھتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ ٹرانسفارمیٹیو ہے. اس میں اڈلٹ جو ہوتے ہیں نا، اب اسے ٹرانسفارمیٹیو کیوں کہا گیا کہ جو اڈلٹس ہوتے ہیں نا ان کے اندر بہت زیادہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ طوفانوں کو برداشت کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے عقیدوں کو، اپنی فیلنگس، اپنے ایٹیٹیوڈ کے اپنے اندر توڑ پھوڑ کو وہ دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، وہ اسے چینج کر سکتے ہیں. اگر ہم بات کریں تو ہم کہیں گے کہ ہم لوگ اپنی ہسٹریز کے اندر قید ہیں. یہ میزرو نے کہا تھا 1991 میں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ لوگ اپنے روایات، خیالات، اپنے آباء و اجداد کی باتوں کے اندر ایک قید ہیں. وہ لوگ لے کے نسل در نسل، صدیوں در صدیوں چلتے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ we are caught in our own histories. We individually assimilate the culture of which we are a part. تو یہ وہی بات کر دی گئی. ہم بغیر کرٹیسائز کیے اڈاپٹ کرتے ہیں جی اپنے پرائمری کریکٹرسٹکس کو فرام پرائمری چائلڈ کیئر گیورز ان چائلڈہڈ. We have many intentionally or unintentionally learned theories about the world. بہت ساری ہمارے پاس تھیوریز ہوتی ہیں جس دنیا کو لے کر. کچھ ایسی تھیوریز ہوتی ہیں جو ہمیں مدد تو نہیں دیتی بٹ ہم لے لیتے ہیں اپنے انسسٹر سے، یا یوں کہہ لے کہ ہمارے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. وہ اب انٹینشنلی بھی ہو سکتی ہے اور ان انٹینشنلی بھی ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان ریلیٹڈ، اگر ہم اپنے ایریاز کے اکارڈنگ بات کریں گے تو وہ ایک ہے نا کہ بات وہ سیاہ بلی اگر رستہ کاٹ لے تو کام اچھا نہیں ہوتا. یہ ایک تھیوری ہے ہمارے پاس، کسی بیچارے کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا، توہم پرستی ہے، بٹ لوگوں کا بلیف ہوتا ہے اس پہ اور کافی زیادہ ہوتا ہے، وہ بلیو کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں آئیں. اب دیکھتے ہیں جی کنسیپچل فریم ورک 158 ہے جی ٹاپک. اگر ہم بات کرتے ہیں نا نیو انفارمیشن کی تو ہم بہت زیادہ ٹائم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نئی انفارمیشن لے لی جو کہ فٹ کر رہی ہے جی ہمارے ایگزسٹنگ پیٹرنس پر اور پاتھ ویز پر ان آور برین. اگر وہ فٹ کر رہی ہے نا جو کچھ ہم پہلے سے جانتے ہیں اس کے ساتھ، if
You already play a musical instrument, say guitar, for example. اچھا اسے اگر ہم اور بھی سمپل کر دیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو نئی انفارمیشن لیتے ہیں نا وہ ہماری ایگزسٹنگ پیٹرن کے ساتھ یا پاتھ ویز کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے، فٹ ہو جاتی ہے۔ اب فٹ ہو جانا کیا ہے؟ دیکھیں جیسے ہمارے پاس کوئی سی چیز کا علم ہے نا تو ہمیں اسی ریلیٹڈ کو نیا علم ملا تو وہ آسانی سے ہم حاصل کر لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ ایک میوزیکل انسٹرومنٹ پلے کریں سے گٹار، تو آپ کو جب نیو پیس ملا نا کہ نیا انسٹرومنٹ ملا، اب اگر ہم اسے کہتے ہیں ستار، ہم اسے ستار بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کو اس کے نوٹس کا پتہ ہوگا، اسکیلز کا بتایا جائے گا، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ اس کی ساؤنڈ کیا ہے، اور آپ آسانی سے اسے بجا لیں گے کیونکہ آپ گٹار بجا رہے تھے، آپ کو پتہ تھا، کچھ نالج آپ کے پاس پہلے سے تھی۔ آن دا ادر ہینڈ اگر ہم ایک اور ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں یا ایک اور ایکسپیرئنس کی بات کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ if you experience something that causes you to question what music is and how it is created, that could be trigger for a transformative learning experience. یہاں امپورٹنٹ بات تھی جی ٹرانسفارمیٹیو لرننگ ایکسپیرئنس کو ٹریگر کیا کرتا ہے؟ ٹریگر کرتا ہے جی ٹرانسفارمیٹیو لرننگ ایکسپیرئنس کو ایک ایسا ایکسپیرئنس جو کہ آپ کے دماغ میں ایک کوشچن کریٹ کرتا ہے، یعنی کہ آپ سوچیں گے کہ میوزک ہے کیا، وہ کیسے بنائی گئی یا کب اس کی شروعات ہوئی تھی۔ تو یہ ایک ایسا کوشچن ہے جو آپ کے اندر ٹرانسفارمیٹیو لرننگ ایکسپیرئنس کو ٹریگر کرے گا۔ if what you learn changes the way you understand music itself. اب کہا یہ کیا کہ دیکھیں جو کچھ آپ نے سیکھا، جس چیز کا آپ کو علم ملا، آپ سمجھے کہ میوزک ہے کیا، بذات خود میوزک چیز کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے دماغ کے اندر نا ایک نیا اسٹوری فریم آ گیا about what music is۔ یہ ہوتا ہے جی ٹرانسفارمیٹیو لرننگ ایکسپیرئنس۔ ہم لوگوں نے بات کی کہ ٹرانسفارمیٹیو لرننگ ایکسپیرئنس کو ٹریگر کیا کرتا ہے۔ یاد رکھیں اسے ہر وہ کوئسچن ٹریگر کرتا ہے جس کی بنیاد یہ ہو کہ اگر سے ہم لوگ بات ابھی میوزک ہی کی کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ میوزک کیا ہے، کیسے کریٹ ہوئی تھی میوزک۔ یہ وہ کوئسچنز ہیں جو کہ ہمارے اندر ٹرانسفارمیٹیو لرننگ ایکسپیرئنس کو ٹریگر کر رہے ہیں۔ اب ٹرانسفارمیٹیو لرننگ ایکسپیرئنس ہے کیا؟ دیکھیں if what you learn changes the way you understand music itself، آپ لوگوں نے جو کچھ نیا علم حاصل کیا اس نے آپ کے دماغ میں ایک پرانے ایکسپیرئنس کو ہٹا دیا، یعنی پرانی نالج کو ہٹا کر ایک نیا انفارمیشن کو اسٹور کیا۔ اب آپ کو پتہ چلا یہ کہ میوزک بیسیکلی ہوتا کیا ہے، تو آپ کے دماغ میں ایک نئی اسٹوری فریم آ گیا جی کہ میوزک ہے کیا۔ تو یہ ہوتا ہے جی ٹرانسفارمیٹیو لرننگ۔ دوسروں کے ایکسپیرئنس کو کرنا، مطلب اگر ہم بات کرتے ہیں ہم کہیں گے کہ دوسروں کے ایکسپیرئنس پہ چلنا، پرسپیکٹیو کو دیکھنا، اسٹوریز کو دیکھنا، تو یہ ساری چیزیں جی ٹرانسفارمیٹیو لرننگ کو ریفلیکٹ کرتی ہیں یا اس پہ ایک مزید ایک آگے قدم بڑھاتی ہیں ٹرانسفارمیٹیو لرننگ کے۔ ٹاپک نمبر 160 ہے جی میزروز تھیوری۔ 1978 اور 1991، یہ میں بول کے میرا گلا خشک ہو جاتا ہے، اس وجہ سے آ گئی کھانسی مجھے، تو سوری فار دس۔ In 1978 جیک میزرو introduced transformative learning theory to help explain how adults change the way they interpret the world۔ 1978 اور 1991 میں اس نے 2 تھیوریز دی تھی جیک میزرو نے، تو یاد رکھیے گا 2 تھیوریز اس نے کب دی تھی تھیوریز، وہ تھی 1978 اور 1991۔ اب شروع میں ہم دیکھتے ہیں جی 1978 میں اس نے کیا کہا، اس نے کیا چیز انٹروڈیوس کرائی، اس نے بتایا جی ٹرانسفارمیٹیو لرننگ تھیوری کو اس نے انٹروڈیوس کرایا۔ اس کی مدد سے اس نے ایکسپلین کیا تھا نا کہ اڈلٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنی دنیا کو دیکھنے کا نظریہ کس طرح چینج کرتے ہیں۔ The process
of using a prior interpretation to construe a new or revised interpretation of the meaning of one's experience in order to guide future action. अब जब 1991 में उसने दूसरी थ्योरी दी तो उसमें उसने मज़ीद इस बात को एक्सप्लेन किया. उसने कहा कि जब हम प्रायर इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो वो एक कंस्ट्रक्ट करती है जी नए या एक रिवाइज कह लें जी इंटरप्रिटेशन को, जिसमें हम देखते हैं कि आपके अपने एक्सपीरियंस क्या थे. आप उन एक्सपीरियंस को लेकर जब चलते हैं तो अपनी आने वाली ज़िंदगी में बेहतरी का एक सामान बनाते हैं. उन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करते हैं. अब हम देखते हैं जी उसने ह्यूमन को लेकर क्या बात की. उसने कहा कि ह्यूमन कम्युनिटीज़ एंड द लर्निंग प्रोसेस. Human begin to show a significant need to understand the meaning of their experience. उसने कहा कि ह्यूमन शुरुआत कर चुके थे एक यूँ कह लें कि वो एक सिग्निफिकेंट नीड, उनके अंदर एक नीड थी ना, वो चाहते थे कि वो अंडरस्टैंड कर सकें एक्सपीरियंस बेसिकली होते क्या हैं, उनका क्या मतलब होता है हमारी ज़िंदगियों के अंदर. अब we seek agreement on the meaning and justification for understanding and belief. अब इस बात को लेकर अब हम अगर ख़ुद को देखें तो हम देखते हैं कि हम लोग के जो अकीदे हैं, जो हम लोग बात समझते हैं, उसके पास हमारे पास उनकी जस्टिफिकेशन भी है, मीनिंग्स भी हैं. अब जैसे मैंने स्याह बिल्ली की दी थी, तो जो लोग उस पर बिलीव करते हैं वो उस बात को जस्टिफाई भी करते हैं. वो जो समझते हैं वो उसके मीनिंग भी बता रहे होते हैं, उसे जस्टिफाई भी कर, तो इतना प्रॉपर जस्टिफाई करते हैं कि आपको एक लम्हे के लिए लगता है कि फ़ाइन ये लोग सही कह रहे हैं, बट ये उनका बिलीफ होता है. अगर हम बात करते हैं इन बिलीफ्स की तो हम कहेंगे ये फंक्शनल बिलीव्स होते हैं. ये वो बिलीव्स होते हैं ना, या यूँ कह लें कि ये वो यकीन होते हैं, ये वो अकीदे होते हैं जिन पे लोग नहीं, हमारा दिमाग चाहता है कि हम इस पे अमल करें. दिमाग इस बात पे रजामंद होता है. अब हम देखते हैं मैस्लो की थ्योरी दैट इज़ ऑपरेशनल पैरामीटर. अब उसके ऑपरेशनल पैरामीटर्स देख लेते हैं. बिफोर देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग से पहले की अगर हम बात करते हैं तो हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट था. क्यों था? क्योंकि देखें, इंसान के अंदर एक तजस्सुस था. हर इंसान की अपनी स्टोरी होती है. उन्हें ये समझ नहीं आती थी कि वो कैसे उस नई इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करें अपने डीपली फेल्ट एक्सपीरियंस के साथ, इमोशंस के साथ, इमेजेस के साथ. और या यूँ कहने कि वो इंसान जो चाहता था कि हम नई स्टोरीज को एक एक्सेप्ट करें, ना कि उसे रिजेक्ट कर दें. वो जानना चाहता था कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी नए एक्सपीरियंस को लेते हैं तो वो कभी कभी डू नॉट फिट हो जाता है, या यूँ समझ लीजिए रिजेक्ट हो जाता है. तो वो इन्फॉर्मेशन रिजेक्ट क्यों हो जाती है, ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर थी. वो बेचैन था, बेसिकली था इंसान बेचैन. यहाँ मैंने कहा तजस्सुस था, तो वो उसे एक बेचैनी थी. तजस्सुस जहाँ होता है वहाँ बेचैनी लाजमी होती है. तो इंसान बेचैन था, उसे समझ नहीं आता था कि वो क्यों ऐसा होता है कि जब वो कोई नया इल्म लेता है तो कभी कभी उसका दिमाग फ़ौरन से उस इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट कर देता है. वो चाहता है कि वो काम करे, वो न्यू इन्फॉर्मेशन ले, पर वो स्टोर नहीं हो रही होती, उसके एक्सपीरियंस के साथ मैच नहीं कर रही होती. ये सारी बातें थी इंसान के अंदर. तो जब इसने थ्योरी दी तो इसने कहा, उस थ्योरी का नाम रखा ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग. तो इसने इसमें 2 डोमेन बेसिकली बताए थे. Building a new story for new information which can lead to re-examination and modification of old stories. अब इसने कहा कि देखें, जब 2 डोमेन्स दिए तो उसने पहले डोमेन में कहा कि अब जब नई स्टोरी डेवलप कर रहे होते हैं, उसमें नई इन्फॉर्मेशन भी लाते हैं, तो आप री एग्जामिनेशन किया करें, उसे मॉडिफाई किया करें दूसरी आपके दिमाग में जो. अब उसने ओल्ड स्टोरीज कहा, आपके दिमाग में जो पुरानी इन्फॉर्मेशन होती है ना, आप उसे री एग्जामिन करें, कड़ियों से कड़ियाँ जोड़ें, तो आपके अंदर दिमाग के अंदर एक नई इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सकती है.
یا تو پھر آپ دوسرا ڈومین اس نے کیا دیا، اس نے کہا یا تو پھر آپ دوسروں کے ایکسپیرینس دیکھیں، ان کے پرسپیکٹیو دیکھیں، یا اس کی سٹوری سنیں، انہیں سمجھیں، ان پہ یقین کریں. یہ وہ پروسیس ہے جس سے آپ ٹرانسفارمیٹیو لرننگ پر ایڈ کر سکتے ہیں. اب اس نے ایک ڈائیگرام دی تھی جی ٹرانسفارمیشنل لرننگ کی. اس نے بتایا کہ جو پاورفل ایکسپیرینس ہوتے ہیں جو انسان کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ وہ ایکسپیرینس جو سگنیفیکینٹ ہوتے ہیں نا انڈیویجول لرننگ کے اکارڈنگ، اس میں کیا کیا ہوتا ہے، وہاں پہ ہو جاتے ہیں جی کوگنیٹیو ڈسٹربنس. اب اس میں کوگنیٹیو ڈسٹربنس آ گئی نا، اب اسٹرکچر سپورٹ دیکھ لیتے ہیں. اگر وہ ایکسپیرینس اس کے دماغ نے قبول کیے یا ڈیپ لرننگ کے اندر چلے گئے تو وہ ہو گئے جی ڈیزائر ٹو کمیونیکیٹ ہو گئے، دوسرے سے انٹریکٹ ہوتے ہیں. اگر آپ کو پاورفل ایکسپیرینس ہوا اور کوگنیٹیو ڈسٹربنس بھی سٹارٹ ہو گئی تو ایک اور پروسیس بھی ہو جاتا ہے ڈینائل. اب آپ کے دماغ نے ریجیکٹ کر دیا. یا تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ امیجینیشن میں چلے جاتے ہیں، خیالی دنیا میں چلے جاتے ہیں، آپ ایکسپیرینس نہیں کرتے نا، آپ بس سوچتے رہتے ہیں، وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. بٹ جب کوگنیٹیو ڈسٹربنس شروع ہو گئی تو وہ جاتا ہے جی ایک افیکٹ کری ہوتی ہے ڈیپ لرننگ کو. اب جب وہ ڈیپ لرننگ کو افیکٹ کری ہے نا، آپ دوسروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، انٹریکٹ کر رہے ہیں نا دوسروں کے ساتھ ود ادرس، یعنی دوسروں کے ساتھ، تو کیا کیا چیزیں پروڈیوس ہوں گی، آپ کیا کیا سیکھیں گے ان کے اندر. کوگنیٹیو نالج اینڈ فیکٹس، سوشل یعنی کہ آپ نیو فرینڈس بنانا شروع کر دیں گے. اگر ہم بات کرتے ہیں نا کوگنیٹیو کی تو ہم کہیں گے کہ وہ نالج یا فیکٹس ہمیں پتہ چلتے ہیں کسی بھی علم کی، کسی بھی حقیقت کو جاننے کے لیے اس کے جو فیکٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں ملنا شروع ہوں گے کیونکہ ہم دوسرے سے انٹریکٹ کر رہے ہیں. سوشل ہونا یعنی کہ نئے فرینڈشپس دوست بنانا یا نیو فرینڈشپ. ایموشنل ہونا یعنی کہ فارمنگ ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے آپ کے اندر، آپ بہت حساس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یا ایکسٹینشل ہونا، یا یوں کہہ لیں کہ آپ ایک غرور میں آ جاتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں غرور نہ بھی کریں تو ہم کہیں گے کہ آپ خود کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. آئیڈینٹی آپ دوسروں کو محسوس کرنے کی صلاحیت آپ میں آ جاتی ہے. امپاورمنٹ، اب جب امپاورمنٹ دیکھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خود مختار ہو جاتے ہیں کسی بھی ایکشن کو کرنے کے لیے. یہ وہ لانگ ٹرم امپیکٹ ہے نا جو پروفیشنل پریکٹس پہ کے تھرو آتے ہیں. اگر ہم بلڈ کر رہے ہیں ٹاپک نمبر 162 ہے بلڈنگ اے نیو اسٹوری. آپ کے پاس دو بہت زیادہ امپورٹنٹ کوشچنس تھے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ لیسن نمبر 27 بہت امپورٹنٹ ہے. ان امپورٹنٹ کوشچن تک جانے سے پہلے کائنڈلی جلدی سے جا کر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں، اور لائک کا بٹن بھی پلیز پریس کر دیا کریں. دیکھیں میں آپ کے لیے کتنی محنت کرتی ہوں، تو اس کا ریوارڈ مجھے ملنا چاہیے نا. دیکھیں 2 سیکنڈ لگیں گے، کائنڈلی جا کے سبسکرائب کر دیا کریں. آپ میں سے میرے 80% ایسے ویورز ہیں جو کہ بغیر سبسکرائب کیے میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں، میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں. یہ تو غلط بات ہوئی نا. تو کائنڈلی جا کے، اتنا حق تو میں رکھتی ہوں نا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. دیکھیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں. کافی زیادہ منتیں کرنی پڑتی ہیں اور آپ لوگ پھر بھی نہیں کرتے. ٹاپک نمبر 162 ہے جی ایک نیو اسٹوری یا بلڈ کرنا کسی نیو اسٹوری کو. اس کے اندر بیسیکلی 4 کوشچنس ہیں، بٹ ابھی ہم 2 کوشچنس دیکھتے ہیں. What do adults do when confronted with experience or information that does not fit into any of our known story pathway? اب اڈلٹس کیا کرتے ہیں جب انہیں ایکسپیرینس ہوتا ہے، ان کے اندر ایک نئی انفارمیشن آتی ہے لیکن وہ فٹ نہیں ہوتی نا ہماری ایگزسٹنگ اسٹوری پاتھ وے کے اندر. سیکنڈ کوشچن تھا کہ وین دا اسٹیبلش برین پیٹرن آر ناٹ ایڈیکیٹ، تو ہمارا کب دماغ اسٹیبلش برین پیٹرنس ایڈیکیٹ نہیں ہوتے. اب اس کے آنسر دیکھتے ہیں جی. اڈلٹس ٹرائی ٹو میک دا نیو انفارمیشن فٹ. اب اڈلٹ کیسے اس انفارمیشن فٹ کر سکتے ہیں؟ چیکنگ ٹو سی اف ایگزسٹنگ اسٹوری پاتھ وے کین ہولڈ دا نیو انفارمیشن،
یہ دیکھتے ہوئے کہ کیا آپ کا دماغ الاؤ کرتا ہے کہ آپ نئی انفارمیشن کو ہولڈ کر سکتے ہیں. if it occur یا ایسا کرتا ہے تو آپ نیو انفارمیشن کو آسانی سے سیو کر سکتے ہیں. sometime they can. اب کہا یہ کیا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بچے کر لیتے ہیں اینڈ اپنی اسٹوری کو موڈیفائی کر دیتے ہیں with similar information جو کہ ایک سینس پروڈیوس کری ہوتی ہے نا اور یوز کی جا سکتی ہے آگے کے ٹائم میں. And sometimes the new experience make adult question the story, understanding they hold about a particular subject. اب کہا یہ گیا کہ دیکھیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک نئی اڈلٹس بیسیکلی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اڈلٹس جو ہوتے ہیں وہ نئی انفارمیشن کو تب سٹور کر سکتے ہیں جب ان کے دماغ میں جو پہلے سے سٹوری ہوتی ہے پاتھ وے ہوتے ہیں یا پیٹرنز ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں وہ الاؤ کرتے ہیں نئی انفارمیشن کو کہ وہ آ سکے اور یہ ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے. اب جب یہ ایسا ہوتا ہے نا تو وہ موڈیفائی ہو جاتی ہے جی اسٹوری آن دا بیسس آف سملرٹیز. دیکھیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ نئے ایکسپیرینس ہوتے ہیں نا یا کوئی نئے کوشچنز یا کوئی نئی اسٹوری ہمارے دماغ کو سمجھ تو آ رہی ہوتی ہے بٹ وہ فٹ نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ اکثر اوقات یہ کوشچن کرتے ہیں کہ کیا یہ اسٹوری ان ایکوریٹ ہے یا وہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا مجھے نئی اسٹوری میری نئی اسٹوری کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو یہ کچھ سینس رکھ رہی ہے. اب جو اڈلٹس ہوتے ہیں نا ان کے اندر ایک ڈیولپمنٹل کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ کوشچن کریں کہ ان کے دماغ سٹرکچر کے اندر کیا چیز جلد از جلد بیٹھ سکتی ہے اور کیا چیز اسٹور ہو سکتی ہے اور جو کہ یا ایسی کیا چیز ہے جو اس کے دماغ میں ایک انفارمیشن سینس آف انفارمیشن کو بنا سکتی ہے اور آپ کے مختلف ایکسپیرینس کو وہ میچ کر سکتی ہے. اب یہ بات جب ہو گئی تو اس کا مطلب کیا ہوا. اب ان ساری ایکسپیرینس کرنے کے بعد ان ساری باتوں کے نچوڑ اگر ہم بات کریں گے نا تو وہ انسان یا وہ اڈلٹس جو ہوتے ہیں وہ ان کے اندر ایک ابلٹی پروڈیوس ہو جاتی ہے ٹو ایکسپیرینس ٹرانسفارمیٹیو لرننگ. تو یہ تھا جی لیسن نمبر 27. ہوپس آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا.